وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حلال و حرام کے حوالے سے بھائی ایک دو باتیں ذہن میں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت نے نام لے کر بتایا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، اور ذبح کے وقت بہنے والا خون ہے۔ اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ نے جن کا نام لے کر بتایا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی حرام ہیں جن کے متعلق شریعت نے ان کی قباحت ذکر کیا اور فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے، مارا جائے، جس طرح کے سانپ، بچھو ہیں اور کتا ہے، اور اسی طرح یہ چیل ہے، کوا ہے، ان چوہا ہے، ان چیزوں کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کے قتل کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حرمت کی وجہ سے ان کے قتل سے منع کیا گیا ہے، جس طرح کہ مینڈک ہے، اس کو قتل سے منع کیا گیا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کچھ قاعدہ بیان کر دیے ہیں کہ جانوروں میں سے ہر وہ جانور، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جانوروں میں سے ہر وہ جانور جو کچلی والا ہے، درندہ ہے، خونخوار ہے، تو وہ حرام ہے۔ اس میں یہ شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ، کتے وغیرہ یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پرندوں کے اندر بھی یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ پرندوں میں سے جو ذی مخلب ہیں، ذی مخلب اس کو کہتے ہیں جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو وہ جانور جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، جس طرح کہ باز ہے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، وہ جانور حرام ہے۔ تو چونکہ مور ان میں سے نہ اس کے قتل سے منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ ذی مخلب ہے کہ پنجے سے شکار کرتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لہٰذا مور کا گوشت کھانا اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔